السلام علیکم ویورس، یہ ایک ہم ٹاپک امپورٹنٹ آج ڈسکس کریں گے جو اسلامک اسٹڈیز کا ایک مین ٹاپک ہے، اور اس کے کچھ پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھے ہیں اور آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو پریپیئر فار مائی پیپر. تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے ایڈ کیے ہیں، دیکھے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو آل ٹو. اور جو ہے آئی آپٹ اسلامک اسٹڈیز ان اردو. تو اگر آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ پریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو یو کین گو ود می. اور یہ ٹاپک جو ہے وہ میں نے پاسٹ پیپرس میں بھی کافی دفعہ دیکھا ہے، تو آئی جسٹ تھاٹ دیٹ آئی ہیو ٹو پریپیئر دس فار مائی سیلف. اینڈ لیٹس اسٹارٹ دیٹ کہ انسانی زندگی میں دین کی کیا اہمیت ہے. ایز لائک وی آل نو کہ جو ہے وہ دین ایک امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف ہے، اور جو ہے اس کے بغیر جو ہے وہ انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی. تو ویسے بھی انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم. تو جس طرح جسمانی ضروریات ہیں ہمارے، غذا، آکسیجن، پانی اور آرام، سکون، جس طرح ہم جسم کو اپنے آرام دیتے ہیں، اسی طرح ہماری روح کی بھی بہت ساری ضروریات ہیں، اور وہ ہماری پوری ہوتی ہیں تھرو دین. تو اگر ہماری زندگیوں سے دین کو نکال دیا جائے، یا ہمارا بیس پروڈکٹ ہمارے مائنڈ کا دین نہ ہو، تو ہم لوگ جانور سے بھی زیادہ ورسٹ ہیں. اور ایون دو کہ وی ڈونٹ ہیو ویلیو آف اوور سیلف. وی ڈونٹ نو کہ دوسرا والا، سامنے والا بھی کوئی ہیومن ہے کیا نہیں ہے. تو دیٹس آل تھنگ وی لرن فرام دین. تو سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ دین ہماری فطری ضرورت ہے. جیسے ہماری دوسری فطری ضروریات ہیں اور ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. ہماری فطرت جن چیزوں کو قبول کرتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ انسان کو کس طریقے سے دنیا میں رہنا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کس طرح اس کو آرام ملنا ہے، اور ہاؤ ہی سروائیوڈ. تو ہمیں ایک جو ہے وہ پورا کا پورا ایک طریقہ کار زندگی کا دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کے تھرو لائف اپنی گزارنی ہے. تو اوبویسلی فطری ضرورت ہے، یعنی کھانے پینے اور سونے جاگنے کی طرح ایک فطری ضرورت ہماری جو ہے وہ دین بھی ہے. بالکل اسی طرح قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن جو ہے اس کے ماں باپ اس کو عیسائی یا یہودی بنا دیتے ہیں. تو دین سے مراد دین اسلام ہے. اور یعنی ہر انسان فطری طور پہ یہ ایک انسٹرکٹ لے کے پیدا ہوتا ہے، ایک جبلت لے کے پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا خدا ایک ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کو انسٹرکٹلی ایک چیز اس کے اندر ہوتی ہے کہ مجھے کسی کو اپنا معبود ماننا ہے. تو اوبویسلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ گائیڈنس نہیں ہوتی، تو انسان کسی نہ کسی بے جان چیز کو بھی اپنا معبود بنا لیتا ہے. تو یعنی اس کا لنک ایک بہت گہرا انسان کا اس بات سے ایک لنک ہے، ایک تعلق ہے کہ جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو اپنا معبود ضرور بنا کے رکھتا ہے. تو یہ انسان کی بالکل ایک جو ہے وہ اس کی فطرت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا ہے. نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ دین انسان کی روحانی ضرورت ہے. یعنی جیسے ہمارے پاس جسم ہے، اس طرح ہماری روح ہے، اور وداؤٹ روح جسم کچھ بھی نہیں ہے. تو بالکل روح ہمارے اندر جو ڈالی گئی ہے، تو اس روح کی کچھ ضروریات ہیں، اور ان میں سے ایک ضرورت، بلکہ آپ کہیں کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ مین ضرورت اس کی دین ہے. تو انسان صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے تو دنیا میں نہیں آیا ہے، بلکہ
اس کو کوئی اپنی زندگی کو اپنے خالق حقیقی کے مطابق گزارنے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ دین ہماری نمبر 3 پہ جو ہے وہ ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے، یعنی معاشرہ کو اس کے اوریجنس پہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس دین ہو، ادروائز ہمارا معاشرہ ایک جنگل کا معاشرہ بن جائے گا جہاں پر کوئی قوانین اور کسی قسم کی رودادی موجود نہ ہو۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دین ہماری معاشرے کو اسٹیبل رکھنے کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے۔ نمبر 4 جو ہے حیات کائنات کے مسائل کو سولو کرنا، اس کو جو ہے وہ ایک ہمیں حل کرنے کے لیے اور اس کو ایک کانسٹنٹ لیول پہ رکھنے کے لیے ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ دین جو ہے وہ صرف ہمیں معاشرے کے لیے ضروری نہیں ہے، نہ جو ہے وہ صرف مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین ہمارے لیے ہمارے دل میں سکون بھی لاتا ہے۔ آپ ساری مادی چیزیں اپنے پاس رکھ لیں، لیکن اگر آپ کی روح کو تسلی دینے کے لیے، اس کی تشفی کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو تو آپ جو ہے وہ سکون حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس دین ہو، اور اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی آپ کے دل جو ہے وہ اطمینان پاتے ہیں۔ پھر انسانیت کی فلاح، اگر آپ کو انسانیت کی کامیابی چاہیے، انسانیت کی بربادی نہیں چاہیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ انسانیت ترقی کرے، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں دین کو نافذ کرنا پڑے گا، نہ صرف اپنی زندگیوں میں انفرادی طور پر بلکہ کہ اجتماعی طور پر بھی دین کا نفاذ لازم ہے۔ اچھا، انسان کی عقل رہنمائے عقل ہے، یعنی انسان کی عقل کو رہنمائی دیتا ہے۔ اگر آپ کی عقل کا رہنما دین نہ ہو تو آپ کی عقل جس طرف چاہے چل پڑے۔ چنانچہ ہم مغربی معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی عقل ان کے تابع نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی لغو اور فضول عقل کے تابع ہیں۔ اگر ہمارے دین جو ہے ہمیں وہ عقل دیتا ہے تو ہماری عقل ایک صحیح راستے پر رہتی ہے، ادروائز اس کو بہکنے میں وقت نہیں لگتا اور یہ جو ہے وہ ہمیں ایک الٹی سمت لے جاتی ہے۔ تو آپ یہاں حدیث پاک کوٹ کر سکتے ہیں کہ الدین المرء عقلہ ومن لا دین لہ لا عقل لہ، کہ جس ہر آدمی کا دین عقل جو ہے اس کے دین میں ہے، یعنی اور جس کے پاس دین نہیں ہے تو اس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، اس کو وہ الٹی سائڈ جاتا ہے، وہ کوئی صحیح رخ پہ نہیں رہتا ہے۔ اچھا، اب جو ہے نمبر 8 پوائنٹ جو ہے کہ بعد الموت کا تصور۔ اچھا، اب تصور ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ ہمیں دین ہی بتائے گا کہ بھئی ہم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اور والبعث بعد الموت، کہ ہم نے جو ہے وہ موت کے بعد دوبارہ بھی اٹھنا ہے، we have to be come back، اور ہم نے صرف یہاں پہ زندگی نہیں گزارنی بلکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہماری آفٹر ڈیتھ، اور مرنے کے بعد ہمیں ایک ایک اپنے جو ہے پل کا حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے یہاں پر جو ہمیں زندگی دی گئی تھی اس کو ہم نے کیسے گزارا۔ تو بعد الموت کا تصور ہمیں دین کی ہی وجہ سے ملتا ہے، ورنہ ایک نارمل لائف میں بغیر دین کے ہمیں کیا پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کیا ہوگا۔ اور سمپلی یہ بات بھی ہے کہ چلیں اگر ہم مر بھی جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہی لیں گے کہ بھئی ہماری باڈی ختم ہو جائے گی، ہم بس اور روح نکل جائے گی، مگر ہمیں یہ دین بتاتا ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوئی ہے جو آپ کبھی بھی نیور اینڈنگ ہے، وہ ختم ہی نہیں ہونی ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک اسلام دین کی اہمیت جو ہے وہ اس لیے انسانی زندگی میں کہ وہ ہمیں توحید کا تصور دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک خدا کا تصور ہمیں دین کی وجہ سے ہی ملتا ہے، اور ورنہ ہم ہزاروں لاکھوں معبود بنا کے بیٹھے ہیں اور جو ہے وہ پھر ان کی عبادتیں کرتے رہیں۔
پھر شرف انسانیت جو بخشتا ہے وہ دین ہی بخشتا ہے. انسانیت کو عزت اور جو ہے وہ حرمت انسانیت کی جو ہے وہ دین کے تھرو ہی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. ایک انسان کی عزت دوسرے انسان پر حرام ہے اور جو ہے اس کا مال بھی حرام ہے, اس کا خون بھی حرام ہے. تو دوسرے انسان کے حقوق ہمیں جو ہے وہ دین کی وجہ سے ملتے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو عزت دینا بھی دین کی وجہ سے ہی سیکھتے ہیں کہ بھئی ہاں دین نے ہی انسان کو اتنا شرف اور عزت دی ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جانتے تو ہے نہیں, ہم انسان ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے پیش عمل ہونا چاہیے. نمبر 11, وحدت انسانیت کا جو مرجع اور مرکب ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک دین ہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ, کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی امت تھے. پھر بعد میں جو ہے ان میں جھگڑے فساد ہوئے تو یہ لوگ ٹکڑیوں میں بٹ گئے اور چھوٹے چھوٹے گروپس میں تبدیل ہو گئے. جیسے کہ تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, تو اس طرح ہم سب ایک ہی ہیں, چاہے کالے ہوں, چاہے گورے ہوں, چاہے لندن میں رہتے ہوں, چاہے پاکستان میں رہتے ہوں. تو ایز اے ہیومن, ایز اے ہیومینٹی ہم سب ایک ہیں, اور انسانیت کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے, ان کی آخرت کی بھی اور ان کی دنیا کی بھی. اب جو ہے ہمارا نمبر 12 پوائنٹ ہے مساوات, ایکویلٹی. ایکویلٹی اس کی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایکویلٹی آپ نے جو ہے وہ اپنے درمیان کرنی ہے. کسی کو کسی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے, کسی کا کسی پہ کوئی جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے. تمام انسان برابر ہیں, یہاں تک کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والا ہے. تو بہترین شخص وہ ہے جس میں بہتر خوبیاں ہیں. اس کے علاوہ مال, دولت, حسب, نسب, شکل, صورت, اس کی بنیاد پہ کسی انسان کو دوسرے انسان پہ فضیلت حاصل نہیں ہے. رواداری ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اسلام کا, اور اسلام اس بات کا قائل نہیں کہ دوسروں کے ساتھ زبردستی کی جائے اور ان کو زبردستی اسلام پہ لایا جائے. آپ اپنے حسن سلوک, اپنے اچھے اعمال کے ساتھ دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں, لیکن زور زبردستی کے ساتھ ان کو دین پہ لانا آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا دین اس سے منع کرتا ہے. اب امن عالم کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذمہ دار اسلام ہے. امن عالم جو ہے وہ اسلام کے نافذ ہونے سے ہی مشروط ہے کہ آپ اگر مذہب دنیا میں قائم نہیں کرتے تو آپ کی سارے عالم میں امن قائم نہیں ہوگا, سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے. یہاں تک کہ آپ ان کو دین کی تعلیم دیں, سمجھائیں, سکھائیں اور بتائیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کا کوئی بھی دشمن نہیں ہے. تو اس بنیاد پر تمام عالم میں امن قائم ہو سکتا ہے. نفس کا تزکیہ بھی جو ہے وہ جو ہے ایک دین کے تھرو ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اندر کا احتساب جب ہی کر پائیں گے جب ہمیں اس بات کو معلوم ہو کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, ورنہ جو منمانیاں ہم کرتے ہی جائیں. تو اس منمانیوں سے روکنے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں ہو. اور نمبر 16 کا ہمارے پاس کچھ پوائنٹ ہے کہ علم کی ترقی, یعنی انسان ہمیں سائنس اور انسانیت کی ترقی سے منع نہیں کرتا, بلکہ وہ خود ہمیں اس بات کا علم دیتا ہے کہ ہم کائنات اور اس کے راز و رموز میں اپنا ذہن استعمال کریں اور اس کی فکر میں ہم فکر و غور کریں کہ یہ تمام کائنات کس طور سے چل رہی ہے. سورج اپنے وقت پہ آتا ہے, چاند اپنے وقت پہ آتا ہے, دن رات کا بدلنا, یہ تمام اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر
کیا ہے ان کا، اور یہ سب اپنے اپنے وقت پہ روزانہ جب سے کائنات کا نظام چل رہا ہے موجود ہوتے ہیں، تو آخر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو انسانیت کی ترقی اور علم کو شرف بخشنا بھی دین کا ہی کام ہے، اور دین نے ہی سب سے پہلے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم جو ہے وہ کائنات میں غور و تدبر کریں۔ پھر تمام ادیان عالم میں اسلام کی عظمت جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اسلام جو ہے وہ تمام عالم میں برتری ہے اس کی۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، پھر یہ دین رحمت ہے، اس کے اندر کسی کے لیے بھی جو ہے وہ زحمت کا معاملہ نہیں کیا ہے، ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک، اخلاق، محبت کے ساتھ آپ کو اسلام کا پیغام ایک ایک بندے تک پہنچانا ہے۔ تو دس از آل اباؤٹ اسلام کی اہمیت۔ ہوپ یو لائک دس ویڈیو، پلیز کمنٹ بلو ہاؤ اٹ واز۔ تھینک یو سو مچ، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیوز میں آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون۔